السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 50۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ابن حمید میرے ساتھ رات گئے تک باتیں کرتا رہا۔ آخر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ دوسرے روز رات ہونے سے پہلے غرناطہ سے کرتاجنہ کی طرف کوچ کر دیا جائے گا۔ دوسرے روز میں نہیں چاہتا تھا کہ ابن حمید کارواں سرائے سے باہر جائے، لیکن وہ غرناطہ سے جانے سے پہلے اپنے اجداد کی قبروں پر فاتح خوانی کرنے کا خواہش مند تھا، اور میری مخالفت کے باوجود مجھے دوپہر کے وقت لے کر الحمرا کے محل کی طرف روانہ ہوا، اور وہ آخری بار سب سے پہلے اپنے باپ ابن سراج کی قبر پر فاتح پڑھنا چاہتا تھا۔ عیسائی سوداگر ابتری کی وساطت سے ہمیں الحمرا کے شاہی محل میں داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اب حمید کے مسلمان ہونے کی خبر اڑتے اڑتے یہاں تک نہ پہنچ گئی ہو، لیکن پہرے دار دستے نے ہمارے داخلے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ ابن سراج کی قبر پہنچتے ہی ابن حمید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کپکپاتے ہونٹوں سے فاتحہ پڑھتا رہا۔ جب ہم اندلس کے آخری حکمران کے مزار کے محرابی دروازے میں داخل ہوئے تو میں نے محسوس کیا تھا کہ کوئی انسانی سایہ کچھ فاصلے پر ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ میں چوکس ہو گیا تھا۔ میں نے ابن حمید کو کچھ نہ بتایا، میں اس کے بارے میں زیادہ محتاط ہو گیا۔ ابن سراج کے مزار پر دیا جلا کر ہم واپس ہوئے تو ابن حمید نے اصرار کیا کہ وہ شاہی محل کا وہ باغ دیکھنا چاہتا ہے جہاں بیزوی فوارے پر 7 شیروں کے مجسمے ہیں، کیونکہ بچپن میں وہ اس جگہ آ کر کھیلا کرتا تھا۔ میری چوکس نظریں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ تیسرا پہر تھا۔ سورج ابھی غرناطہ کی پہاڑیوں کے اوپر ہی تھا۔ سروں کے اونچے درخت خاموش کھڑے تھے۔ ہم باب الرحمت سے گزر کر شاہی محل کے اس باغ کی طرف مڑے جہاں 7 شیروں والا فوارہ تھا۔ ابن حمید پرنم آنکھوں کے ساتھ فوارے کے پاس کھڑا اپنے بچپن کی یادوں میں کھو گیا۔ میں اس کے پہلو میں موجود تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی ہمارے پاس آ کر بولا، سینیور، اگر آپ اندلس کے مسلمان بادشاہوں کا کمال دیکھنا چاہتے تو میرے ساتھ چلیے۔ یہاں باغ کے ایک تہخانے میں ایک سونے کا چراغ ہے جو 700 برس سے جل رہا ہے۔ کہتے کہ پہلے امی بادشاہ نے بنوا کر روشن کیا تھا۔ ابن حمید نے پرشوک نگاہوں سے ہسپانی کی طرف دیکھا جو مجھے شکل و صورت سے ایک ایسا آدمی دکھائی دیا جو تاریخی عمارتوں میں سیاحوں کی رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ میں نے ابن حمید کو واپس چلنے کے لیے کہا، مگر وہ اپنے جد امجد کے بنائے عجوبہ روزگار چراغ کو دیکھنے پر مصر تھا، چنانچہ مجبوراً مجھے بھی اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ باغ کے کونے میں نجد سے لا کر اگائے گئے کھجور کے پرانے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ ہسپانوی رہنما ہمیں یہاں ایک پوشیدہ زمین پر دروازے سے گزار کر ایک اندھیری سرنگ میں لے گیا۔ میں محتاط ہو گیا، یہ کوئی سازش نہ ہو۔ میں نے محافظ سے کہا کہ چراغ جلاؤ، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ ابن حمید میرے آگے آگے تھا۔ ہسپانوی رہنما بولا، سینور، ابھی چراغ لا کر جلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اندھیرے میں واپس مڑا۔ مجھے شدید خطرے کا احساس ہوا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا۔ اندھیرے میں مجھے اس کا دھندلا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ وہ غار کے دروازے سے گزرا تو دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ میں نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ دروازہ چرچرایا۔ اس سے پہلے کہ میں دوسری ضرب سے دروازے کو توڑ دا، مجھے پیچھے جہاں ابن حمید کھڑا تھا مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، پھر غار میں سفید دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ مجھے ابن حمید کے کھانسنے کی آواز ہے۔ میں اس کی طرف لپکا، لیکن سفید دھوئیں نے اب مجھ پر بھی اثر کر دیا تھا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے ابن حمید کو آواز دینا چاہی، مگر الفاظ میرے ہی حلق میں اٹک گئے اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ میں کہاں ہوں۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ خدا جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ غار کی فضا دھوئیں سے صاف ہو چکی تھی۔ میں نے بے تابی سے ابن حمید کو آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ میں اٹھا تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ دیکھا کہ سرنگ خالی پڑی ہے، ابن حمید کہیں بھی نہیں ہے۔ اب تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہم سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ یقیناً یہ ڈان کارلو کی سازش تھی اور وہ ابن حمید کو قتل کروانے کے لیے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ سرنگ کا دروازہ کھلا تھا اور تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں باہر کی طرف لپکا۔ رات ہو چکی تھی، آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ ابن حمید کو ضرور موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ مجھ پر دنیا کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا تھا، لیکن بے ہوش کر دینے والے دھوئیں سے میں بھی محفوظ نہیں رہ سکا تھا۔ یہ میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ میں نے ابن حمید کو الحمرا کے ویران محلوں اور باغوں میں چاروں طرف ڈھونڈا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ نا امیدی کے عالم میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھا عیسائی دوسیزہ اور ابن حمید کی محبوبہ بلانکا کے مکان پر جا پہنچا۔ میں نے اندر پیغام بھجوایا تو وہ خود باغ میں آ گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ابن حمید کو اغوا کر لیا گیا ہے اور مجھے اس کے بھائی ڈان کارلو پر شک ہے تو وہ ایک لمحہ کے لیے سکتے میں آ گئی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ صدر دروازے پر شمعدان میں شمع جل رہی تھی، جس کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ بے حد دل آویز لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں جیسے سروں کے درختوں پر جا کر ٹھہر گئیں۔ دلگیر آواز میں بولی، اگر میرے بھائی نے ابن حمید کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ڈان کارلو تو صبح سے کرتبہ گیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کام کسی ایسے شخص کا ہو جس کو ابن حمید کے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا ہو۔
میں نے کہا یہ راز آپ کے خاندان کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور پھر ڈان کارلو نے کہا تھا کہ ابن حمید کو قتل کرنا دینی فریضہ ہے۔ بلانکا پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگی، میری طرف دیکھا اور کہا ابن حمید کی زندگی اب خدا کے ہاتھ میں ہے، میں سوائے خداوند کے آگے دعا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تم جو اس کے دوست ہو، اگر تم بھی مسلمان ہو تو میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ کسی طرح اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ بلانکا اس کے سوا واقعی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بلانکا کا شکریہ ادا کر کے واپس ہونے لگا تو اسے مجھے روک لیا اور بولی میرے خاندان کے سب سے معمر بزرگ جنہوں نے ابن حمید کے شاہی خاندان کے فرد ان کا انکشاف کیا تھا، شاید اس سلسلے میں کوئی راہ دکھا سکے، میرے ساتھ آؤ۔ بلانکا مجھے لے کر مکان کے کمرے میں آ گئی، جہاں وہی معمر بزرگ ایک تخت پر مسند سے ٹیک لگا بیٹھے تھے، تاک میں شمع جل رہی تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ تسبیح پر چل رہے تھے۔ سامنے شمعدان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ بلانکا کی آمد پر انہوں نے آنکھیں کھول کر میں دیکھا، میری طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے بلانکا سے پوچھ رہے میں کون ہوں۔ بلانکا نے میرا مختصر سا تعارف کرایا اور جب بتایا کہ ابن حمید کو اغوا کر لیا گیا ہے اور شبہ ڈان کارلو پر ہے تو معمر ہسپانوی بزرگ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور بلانکا کی طرف دیکھ کر بولے بیٹی فکر مت کرو، اگر یہ ڈان کارلو نے کیا ہے تو وہ اسے موت کے گھاٹ نہیں اتارے گا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دادا جان؟ ڈان کارلو نے تو اس روز باغ میں ہی ابن حمید کو قتل کرنے کے لیے خنجر نکال لیا تھا۔ بزرگ کہنے لگے یہ درست ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ڈان کارلو نے ابن حمید کو شاہی خزانے کا راز حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا ہے، اسے قتل کرنے کے لیے نہیں۔ میں اور بلانکا حیرانی سے بزرگ ہسپانوی کے نورانی چہرے کو تک رہے تھے۔ یہ میرے لیے بھی ایک نیا انکشاف تھا کہ ابن حمید شاہی خزانے کے راز کو جانتا ہے۔ بلانکا نے پوچھا کیا ابن حمید اپنے اجداد کے کسی خزانے کو حاصل کرنے ہی آیا تھا؟ ہسپانوی بزرگ کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، ابن حمید کو کسی شاہی خزانے کا علم نہیں، نہ ہی وہ کسی خزانے کی تلاش میں یہ آیا تھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں نے اپنی قیافہ شناسی و یادداشت کی قوت سے ابن حمید کو پہچان لیا اور ابن حمید نے بھی حقیقت کا اعتراف کر لیا تو ڈان کارلو اس کی جان کا دشمن ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ڈان کارلو اگرچہ میرے کہنے پر رک گیا لیکن وہ ابن حمید کا پیچھا کرے گا اور اس کے ہسپانوی نکلنے سے پہلے اسے ہلاک کر ڈالے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ ہسپانوی مسلمان شہنشاہ ابن سراج کی آخری نشانی کو اس بے ایمانہ قتل سے بچانے کے لیے میں نے ایک چال چلی اور ڈان کارلو کو اعتماد میں لے کر بتایا کہ ابن حمید دراصل اپنے اجداد کے ایک پوشیدہ خزانے کی تلاش میں یہاں آیا ہے جس کا راز صرف اسی کو معلوم ہے۔ ڈان کارلو خزانے کا سن کر بے چین ہو گیا۔ میں نے اس کی آتش ہرس کو مزید بھڑکاتے ہوئے کہا کہ ابن حمید اگر مار دیا گیا تو اندلسی بادشاہوں کے بے پناہ قیمتی اور انمول خزانے کا راز بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ ڈان کارلو چلا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے ابن حمید کو الحمرا کے شاہی محل سے اغوا کیا ہے اور فکر مت کرو، وہ اسے موت کے گھاٹ نہیں اتارے گا۔ وہ ابن حمید سے شاہی خزانے کا راز معلوم کرنے کے لیے اسے زندہ رکھے گا اور ابن حمید اس لیے خزانے کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے گا کہ حقیقت میں اسے بھی کسی خزانے کی بابت کچھ معلوم نہیں، کیوں اس کی جان بچی رہے گی۔ اسے ہسپانوی سے فرار ہونے کے سلسلے میں کوئی منصوبہ بنانے کے لیے وقت مل جائے گا۔ ہم ہسپانوی بزرگ کی اس صحت مند عیاری پر دنگ رہ گئے۔ اس شخص نے ابن حمید کی جان بچانے کے لیے واقعی حیرت انگیز چال چلی تھی۔ یہ بزرگ میری طرف متوجہ ہو کر بولا میں جانتا ہوں تم ابن حمید کے ساتھی ہو اور یقیناً تم بھی مسلمان ہوگے، شکل سے تم شمالی مصر کے لگتے ہو۔ بہرحال میں نے تمہارے دوست ابن حمید کو فوری قتل ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی موت میں تاخیر پیدا کر دی ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اسے تلاش کرو اور پھر تم دونوں ہسپانیہ کی سرزمین سے اپنی جانیں بچا کر نکل جاؤ۔ بلانکا مکان کے برآمدے تک میرے ساتھ آئی۔ وہ اداسی کہنے لگی کاش میں ابن حمید کی تلاش کی مہم میں تمہاری مدد کر سکتی، لیکن اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑی تو مجھے ہر لمحہ تیار پاؤ گے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے خیال میں اس کا بھائی ڈان کارلو ابن حمید کو اغوا کر کے کہاں لے گیا ہوگا۔ بلانکا نے کچھ سوچ کر بتایا اس کے بھائی نے یہ کام خود نہیں کیا ہوگا، اس کا تعلق پرتگال کے شاہی خاندان سے ہے اور اس کے تعلقات ایسے لوگوں سے ہیں جو کرائے کے قاتل اور سمگلر قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کام اس نے اسی قسم کے لوگوں سے کروایا ہوگا۔ میں ان لوگوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ڈان کارلو سے ملنے کبھی کبھی ایک جرائم پیشہ آدمی سیاہ بارادری والی پہاڑی سے آیا کرتا ہے۔ اس کا نام لاترے ہے، لمبا ترنگا آدمی ہے، گال پر بائیں طرف تلوار کے زخم کا لمبا نشان ہے۔ ہو سکتا ہے اس اغوا میں اس کا ہاتھ ہو اور ڈان کارلو ابن حمید کو اغوا کر کے سیاہ بارادری والی پہاڑی میں کسی جگہ چھپا رکھا ہو اور اس سے شاہی خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہو۔ ان حالات میں میرے لیے اتنا سراغ ہی بہت تھا۔ بلانکا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ابن حمید کی خیریت کی خبر اسے ضرور دوں گا۔ رات میں نے سوچ بچار میں گزار دی۔ دوسرے روز میں کالی بارادری والی پہاڑی کی طرف روانہ ہوا۔ اس پہاڑی کا راستہ مجھے کارواں سرائے کے ایک پرتگالی ملازم نے بتایا۔ وہ خوفزدہ تھا کیونکہ کالی بارادری کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں بدروہیں رہتی ہیں اور کوئی اجنبی اگر ادھر چلا جائے تو اسے اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ لیکن مجھ سے بڑا جن بھوت اور کون ہو سکتا تھا کہ جو 5000 سال سے زندہ چلا رہا تھا۔ مجھے اگر بدروہیں اٹھا کر بھی لے جائیں گی تو میرا کیا کر لیں گی؟ سیاہ بارادری والی پہاڑی کرناٹک کے جنوب میں دریا کے پار ایک غیر آباد علاقہ میں واقع تھی۔ ایک ویران پتھریلا پہاڑی سایہ دار راستہ اوپر پہاڑی کی چوٹی کو جاتا تھا۔ میں گھوڑے پر سوار اوپر چلا جا رہا تھا۔ چڑھائی زیادہ نہیں تھی۔ اوپر ایک سنسان کشادہ جگہ تھی جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر عجیب قسم کے پیچدار تنوں اور شاخوں والے اسیبی درختوں کے جھنڈ کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک بارادری تھی جس کے ستون سیاہ پتھروں کے تھے۔
बारादरी के अकब में एक आबनूसी रंग की चट्टान ऊपर को उठती चली गई थी। इस चट्टान की दीवारों पर स्याह पत्थरों की चौकोर और तुकुनी सिलें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी। बारादरी के पास एक दरख्त के नीचे किसी ईसाई की कब्र थी, जिसके सिराने पत्थर की स्लीब नस्ब थी, जो बारिशों और धूप की वजह से स्याह पड़ चुकी थी। अजीब पुरस्कार और आसबी माहौल था, लेकिन जिस चीज़ की तलाश में मैं वहाँ आया था वो दिखाई नहीं दे रही थी। यानी वहाँ किसी इंसानी आबादी के कोई आसार नहीं थे। ख्याल था कि ज़रूर कोई झोंपड़ी या मकान होगा जहाँ से मुझे जराइम पेशा लातरे के बारे में कुछ सुराग मिल सकेगा, मगर वहाँ किसी भी इंसानी आबादी के आसार नहीं थे। हर तरफ एक तिलिस्मी वीरानी छाई हुई थी। घोड़ा एक दरख्त से बांधकर मैं वहाँ कुछ देर फिरता रहा। वहाँ किसी बदरू या जिनबू से मुलाकात न हो सकी। एक दरख्त की टहनी से मुझे एक इंसानी खोपड़ी लटकती दिखाई दी। शायद किसी ने जादू टोना किया हुआ था। दरख्त के नीचे सिंदूर और तांबे के कुछ सिक्के और चावल बिखरे हुए थे। ये जादू टोना ही हो सकता था। मैंने घोड़ा वहाँ से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बांधा था। फिर मुझे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौकन्ना हो गया। आवाज़ पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी। मैं लपक कर अपने घोड़े के पास जाकर छुप गया। इतने में दो घुड़सवार वहाँ नमूदार हुए। इनके स्याली बादे पीछे लहरा रहे थे। स्याह बारादरी के पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े। उनमें से एक ऊंचा लंबा था और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे इसकी गाल पर जख्म का लंबा निशान भी है। हो सकता है यही जराइम पेशा लातरे हो। वो बारादरी के अकब में जाकर ढलान में उतर गए। इसके बाद ना तो खुद नजर आया और ना ही इनकी कोई आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। जब खासी देर गुजर गई और मैं खुद निकलकर बारादरी की तरफ जाने का सोच रहा था कि दोनों में से वो आदमी नमूदार हुआ जो ऊंचा लंबा था और मेरे ख्याल के मुताबिक वो लातरे था। अपने घोड़े पर बैठकर इसने दूसरे घोड़े की बाग थामी और इन्हें कदम कदम चलाता पहाड़ी से नीचे उतर गया। इसका मतलब था कि बारादरी के अकब में जरूर कोई खुफिया ठिकाना है जहाँ इसका साथी रह रहा है। जब घुड़सवार काफ़ी दूर निकल गया और इसके घोड़ों की टापों की आवाज़ आना बंद हो गई तो मैं दरख्त की ओर से निकल आया। बारादरी के पास जाकर मैं खुफिया जगह का सुराग लगाने लग गया। मैं फूंक फूंक कर और बेदम कदम रख रहा था। ढलान पर किसी जगह गार या सुरंग का दरवाज़ा नजर नहीं आ रहा था। फिर वो आदमी कहाँ गायब हो गया। पहाड़ी ढलान आबनूसी चट्टान की दीवार के पास जाकर ख़त्म हो जाती थी। सामने पत्थरों की स्याह दीवार थी। अचानक एक पुरानी कब्र पर निगाह पड़ी जो निशेब में जंगली अंजीर के साथ साथ उगे हुए दो दरख्तों के दरमियान बनी थी। इस कब्र के सिराने जो स्लीब लगी थी वो टेढ़ी हो गई थी। यह पत्थर की स्लीब थी और एक स्तून की शक्ल में बनी हुई थी। मैंने इसे छेड़ा तो एहसास हुआ कि वो अपनी जगह से हिली हुई है। 2-3 बार हिलाने से वो अपनी जगह से उखड़ गई। मैंने स्लीब को एक तो ज़मीन पर रख दिया। नीचे एक छोटा सा गड़ा था जिसमें घास भरा हुआ था। मैं घास को एक तरफ हटाने लगा। जो घास फूस निकल रहा था गड़ा कुशादा होता जा रहा था। जब घास खत्म हो तो सामने ज़मीन में धंसा हुआ लकड़ी का एक तख्ता नजर आया। थोड़ा सा जोर लगाने से तख्ता एक तरफ हट गया। आगे एक तंगो तारीख सुरंग का रास्ता था। यही रास्ता खुफिया तहखाने को जाता था। सुरंग में दाखिल होने के बाद मैंने तख्ता पीछे लगा दिया। सुरंग में घुप अंधेरा था। कुछ देर के बाद मुझे सुरंग की दीवारों और छत का धुंधला धुंधला खाका नजर आने लगा। सुरंग की छत बुलंद थी और इसमें से आबनूसी चट्टान की जड़ों के नुकीले पत्थर बाहर को निकले हुए थे। मैं आगे बढ़ता गया। सुरंग मोड़ घूमी तो रोशनी सी हो गई। ये रोशनी कोठरी के अंदर से आ रही थी। मुझे सिक्कों की झनकार सुनाई दी। मैं रुक गया। अंदर कोई था जिसने मेरे कदमों की आवाज़ सुन ली थी। इसने हिस्पानवी जुबान में पुकारा, लातरे तुम आ गए। मैंने कोई जवाब न दिया। एक बात वाज़ेह होगी कि जो घुड़सवार इस शख्स को सुरंग में छोड़कर चला गया था वो जराइम पेशा लातरे ही था। मैं सांस रोके खड़ा था कि कोठरी से लातरे का साथी बाहर निकल आया। इसके हाथ में बरहना तलवार थी। मुझ पर निगाह पड़ी तो एक पल के लिए शशता रह गया। फिर एक नारा लगाकर मुझ पर तलवार का भरपूर वार किया। तलवार मेरे कांधे से एक चनाके से टकराकर उचट गई। वो शख्स ये समझा कि मैंने लिबास के अंदर ज़रा पहन रखी है। इसने दूसरा वार मेरी गर्दन और तीसरा वार मेरे सर पर किया। दोनों बार तलवार टकराकर उचट गई। वो हक्का बक्का होकर मेरी सूरत तकने लगा। मैंने इसके हाथ से तलवार छील से घसीट कर कोठरी में ले गया। कोठरी में शमादान रोशन था और एक तख्त पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। खुदा जाने ये सिक्के कहाँ से आए थे। वो आदमी मुझे कोई आसेब या जिनबू समझ रहा था। इसकी आंखों में दहशत झलक रही थी। मैंने हिस्पानवी ज़ुबानी से कहा कि अपनी जान की सलामती चाहता है तो ये बता दे कि उन्होंने इब्न हमीद को अगवा करके कहाँ छुपा रखा है। तो इस शख्स के होंठों पर जैसे मोहरे स्कूल सब्त हो गई। वो पत्थर की तरह ज़मीन पर पड़ा था। मैंने 2-3 बार झंझोड़ कर अपना सवाल दोहराया तो इसकी आंखें ऊपर को चढ़ गईं। डेले बाहर को निकल आए। होंठ लर्जे, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने इसे लिटा दिया और इब्न हमीद के बारे में एक बार फिर पूछा। इसने एक हाथ ऊपर उठाया। हाथ बैदे मजनू की तरह काँप रहा था। हाथ का रुख शुमाल की तरफ था। मैंने तलवार की नोक इसकी गद पर रख दी और उसे मौत के घाट उतारने की धमकी दी, जिस पर इसके होंठों से टूटे फूटे अल्फाज निकले। किले का शेरों वाला फवारा, चौथे शेर की सीधे सामने 12वां स्तून इसके तहखाने में। इसके होंठ साकित हो गए, आंखें पतरा गईं और वो ठंडा हो गया। मैंने इसके दिल पर हाथ रखा, वो मर चुका था। खुदा जाने इस पर इतनी दहशत किस वजह से सवार हो गई थी कि रूह कब से अंसरी से परवास कर गई। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मरते मरते मुझे इब्न हमीद के बारे में एक अहम सुराग बता गया।
میں نے اس کی لاش کو وہیں چھوڑا اور سرنگ سے نکل کر باہر آ گیا۔ لکڑی کا تختہ سرنگ کے دہانے پر لگا کر اسی طرح گھاس پھوس سے چھپا دیا اور پتھر کی سلیب لگائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مرنے والے نے جس قلعہ کا ذکر کیا تھا وہ الحمرا کا قلعہ تھا، جہاں 7 شیروں والا فوارہ تھا۔ یہ جگہ میں نے ابن حمید کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ کارواں سرائے میں آ کر دن ڈوبنے اور اندھیرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں اپنی اگلی مہم پر اندھیرا ہونے کے بعد روانہ ہونا چاہتا تھا۔ جب شام کا اندھیرا رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں گھل مل گیا اور غرناطہ شہر کے گلی کوچوں اور مکانوں کے جھروکوں دروازوں پر چراغ روشن ہو گئے تو میں الحمرا کے قدیم قلعے کی طرف نکل پڑا۔ قلعے کے دروازے پر جو پہرے دار متعین تھے میری صورت سے شناسا تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا اور مجھے قلعے میں داخل ہونے دیا۔ میں نے گھوڑا وہیں قلعے کی ڈیوڑی میں ایک طرف چھوڑ دیا۔ بلند اونچے ستون والی راہداری میں سے گزرتے ہوئے میں الحمرا کے شاہی محل والے اس فوارے کے پاس آ گیا جس پر سرخ پتھر کے 7 شیروں کے مجسمے بنے ہوئے تھے۔ میں چوتھے شیر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیر کا منہ سامنے کی جانب تھا اور وہاں سرخ اور سیاہ ستونوں کی قطاریں تھیں۔ جنوب کی جانب سے میں نے ستونوں کو گننا شروع کر دیا اور انہیں شمار کرتا ہوا 12ویں ستون کے پاس آ کر رک گیا۔ اس مقام پر کوئی انوکھی چیز نہیں تھی جو میری توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ 12ویں ستون کی دونوں جانب ستونوں کی قطاریں تھیں جو ایوان اسد میں دور تک چلی گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مرتے وقت اس آدمی نے 12ویں ستون کا کس غرض سے نام لیا تھا۔ کہیں مجھے غلط راستے پر تو نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو مر رہا تھا کہ اس نے مرتے وقت بھی جھوٹ بولا تھا۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا اور 12ویں ستون کا جائزہ لے رہا تھا جہاں نیم تاریکی تھی۔ کھلے آسمان پر ستارے نکل آئے تھے اور ان کی پھیکی روشنی ستون تک پہنچ رہی تھی۔ اندھیرے میں بھی بہت کچھ دیکھ لینے والی میری حس میری مدد کر رہی تھی۔ مجھے ستون کے نچلے حصے پر ایک لکیر سی ابری محسوس ہوئی۔ میں نے جھک کر اسے دیکھ اس پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تیر کا نشان تھا جس کا رخ سامنے چند قدم کے فاصلے پر محرابی دروازے کی جانب تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا محرابی دروازے پر آیا۔ یہ دروازہ لکڑی کا تھا اور اس پر تانبے کے حلال بنے ہوئے تھے۔ میں نے اسے آہستہ سے اندر کی طرف دھکیلا تو کھل گیا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا۔ مجھے گھوپ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یہ کیا معمہ تھا؟ کہیں مجھے کسی جال میں تو نہیں پھنسایا جا رہا تھا؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے، لیکن ابن حمید کی جان بچانے کا خیال ان سب پر حاوی تھا۔ میں نے ایک قدم آگے اندھیرے میں رکھا۔ آگے زمین ڈھلوان تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر نشیب میں اتر گیا۔ یہاں تاریکی، اتھا تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ڈھلوان پر چند قدم چلنے کے بعد زمین کی سطح ہموار ہو گئی۔ اس قبر جیسی تاریکی میں میری تیز آنکھیں بھی کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں دیواروں کو ہاتھ سے ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا تو اچانک میرا پاؤں خلا میں پڑا اور اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتا میرا جسم کلابازیاں کھاتا ہوا ایک گہرے کنویں میں جا گرا۔ پھر نیچے اس خلا کی تہہ میں گھڑے ہوئے نیزوں کی تیز انیاں میرے جسم سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ میں دھڑم سے زمین پر گرا۔ ایک پل کے لیے کچھ بے حواس سا ہو کر میں پڑا رہا، سوچنے لگا کہ میں کسی اندھے کنویں میں گر گیا ہوں۔ یہ واقعی گندا کنواں تھا جس کی تہہ میں لمبے لمبے نیزے اور تلواریں اس طرح گاڑ دی گئی تھیں کہ اس کی نوکیں اوپر کی طرف تھی۔ اب مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اس جناب پیشہ آدمی نے مرتے وقت میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میری جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو اس کا جسم نیزوں اور تلواروں میں پرو چکا ہوتا اور کئی نیزے اس کے جسم سے پار ہو گئے ہوتے، لیکن یہ نیزے اوپر کو اٹھتی ہوئی تلواریں میرے چٹانی جسم سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہاں بھی گھوپ اندھیرا تھا۔ میں نے ہاتھوں سے ٹٹولا، واقعی میں ایک تنگ گھیرے والے کسی اندھے کنویں میں گرا ہوا تھا۔ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کنویں کی مضبوط دیوار سپاٹ پھسلواں پتھروں کی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اس قابل ہو گیا کہ اندھیرے میں دیکھ سکتا۔ مجھے اپنے قریب ایک ڈھانچہ پڑا ہوا دکھائی دیا جس کی پسلیوں میں سے تلواریں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ ایک نیزہ اس کی گردن کی ہڈی کو توڑتا ہوا باہر آ گیا ہوا تھا۔ میں نے 2-3 بار آوازیں بھی دی مگر میری آواز تنگ و تاریک کنویں میں ہی چکرا کر رہ گئی۔ اس وقت باہر ایوان اسد میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری آواز باہر چلی بھی جاتی تو میری مدد کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ ساری رات وہاں پڑے رہنے کے بجائے میں نے کنویں سے کوئی راہ نجات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کنویں کی تہہ میں گول دیوار پتھروں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ میں نے انہیں ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ مضبوطی سے گڑی ہوئی تھی۔ ایک پتھر کو 2-3 بار پر کھینچا تو وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل گیا۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ میرے اندر جو بے پناہ طاقت تھی، میں نے اس سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور پتھر کے تھوڑے ہی باہر نکلے ہوئے کناروں کو اپنے ہاتھوں کے مضبوط شکنجے میں لے کر ایک ایسا جھٹکا دیا کہ پتھر اکھڑ کر آدھے سے زیادہ باہر کو نکل آیا۔ دوسری بار اسے جھنجھوڑا تو وہ دیوار سے الگ ہو چکا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، اندر کافی گہرا سوراخ تھا۔ میں نے دوسرے پتھروں کو بھی اکھاڑا۔ اب وہاں ایک تنگ سا راستہ بن گیا تھا۔ میں رینگتا ہوا آگے کی طرف کھسکنے لگا۔ میرے سر کے اوپر سے مٹی گر رہی تھی۔ میں کسی سانپ کی طرح اس تنگ و تاریک سوراخ سے رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی راستہ باہر کو جاتا ہوگا، ورنہ ان پتھروں کے پیچھے شگاف رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ جو میں آگے رینگ رہا تھا سوراخ کشادہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دم سے نشیب آ گیا اور میں منہ کے بل لڑکتا ہوا دھپ سے ایک جگہ فرش پر جا گرا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو میں ایک تہہ خانے میں ہوں۔ سامنے دیوار کے ساتھ پتھر کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو اوپر ایک محرابی دروازے پر جا کر ختم ہو گئی تھی۔
میں سیڑھیاں چڑھتا دروازے تک آیا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، دوسری طرف بھی گھوپا اندھیرا تھا۔ میں ابھی اس نئی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا کہ مجھے بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں رفتہ رفتہ انسانوں کی بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہوتی گئی، جیسے اس اندھیرے میں لوگوں کا ہجوم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد یہ آوازیں غائب ہو گئی اور فضا میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ اندھیرے میں میری نظر کام نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے ایک طرف روشنی ابھری۔ اس روشنی نے مجھے بتایا کہ میں ایک طویل و عریض کمرے میں ہوں جس کی حالت بے حد بوسیدہ اور خستہ ہے۔ روشنی سامنے والے کونے کے ستونوں سے آگے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک آدمی ہاتھ میں شمعدان لیے قدیم مسیحی درباری پیشکاروں کے لباس میں آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ حال کمرے یعنی اس دیوان کے وسط میں آ کر رک گیا، شمعدان کو ایک ستون کے ساتھ لٹکایا اور جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں واپس اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شمعدان میں دھیمی بو والی قندیل جل رہی تھی۔ اس کی مدھم روشنی اس پراسرار ایوان کے ستون بدروحوں کی مانی نظر آ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ مسیحی پیشکار کہاں سے نمودار ہوا اور اسے یہ قندیل ستون کے ساتھ کیوں آویزاں کی، اور وہ انسانی بھنبھناہٹ کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے زنجیروں کی دھیمی دھیمی جھنکار کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر میری حیرت زدہ آنکھوں نے دیکھا 2 عیسائی سپاہی ایک عربی حوالے بھاری بھرکم آدمی کو لیے چلے آ رہے تھے۔ یہ شخص زنجیروں میں جکڑا ہو تو بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ اس کے چہرے سے شاہانہ جلال ٹپک رہا تھا، لیکن اس جلال پر قید و بند کی صورتوں کی پسماندگی طاری تھی۔ اس کے پیچھے ایک جلاد ننگی تلوار دونوں ہاتھوں میں اٹھائے چلے آ رہا تھا۔ ایوان کے وسط میں آ کر سپاہی پیچھے ہٹ گیا۔ جلاد آ کر کھڑا ہو گیا۔ قیدی کوئی شاہی خاندان کا فرد لگ رہا تھا اور اس کا لباس اندلس کے مسلمان بادشاہوں کا سا تھا، لیکن جگہ جگہ سے تار تار ہو چکا تھا۔ یہ شاہی قیدی ایوان کے وسط میں آ کر خاموش کھڑا ہو گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سپاہی اور جلاد بھی اپنی اپنی جگہوں پر ساکت تھے۔ پھر ضرب اختر کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، جدھر سے قندیل والا مسیحی نمودار ہوا تھا ادھر سے ایک لمبا تڑنگا آدمی نمودار ہوا اور اس کا سارا جسم ضرب اختر میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں عریہ شمشیر تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سپاہی ایک طرف ہٹ گئے۔ جلاد نے اپنا بائیں ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ نووارد کوئی عیسائی سپہ سالار لگ رہا تھا، اس نے مسلمان شاہی قیدی کی طرف گھور کر دیکھا اور اپنی تلوار فضا میں لہرائی۔ تلوار کے لہراتے ہی جلاد کی برہنہ تلوار بجلی کی طرح فضا میں گھومتی اور شاہی قیدی کی گردن پر پڑی۔ قیدی کا سر کٹ کر فرش پر گر پڑا اور ساتھ ہی اس کا بے جان جسم بھی فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ فرش اس کے خون سے لالا زار ہو گیا۔ عیسائی سپہ سالار نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور گردن اٹھائے واپس چلا گیا۔ جلاد اور سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب وہ اس خونی ایوان کے کونے میں جا کر غائب ہو گئے تو میں ستون کی اوٹ سے نکل کر شاہی قیدی کی طرف آیا۔ اس کا سر ایک طرف پڑا ہوا تو داڑھی میں خون میں تتر بتر تھی۔ ابھی میں نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں پلٹ کر لاش کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، سر بھی دھڑ کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ ستون کے ساتھ لگی شمعدان میں قندیل کی لو نے تھر تھرانا شروع کر دیا، پھر وہ بھی ایک دم بجھ گئی۔ ایوان میں گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ میری آنکھوں نے بھی جو خونی واقعہ دیکھا وہ حقیقت تھی یا میرا وہم۔ اچانک میرے کانوں سے کسی مرد کے لڑکھڑاتی ہوئی دلگداز آواز ٹکرائی، خاتون یہاں سے چلے جاؤ، میں آج کی رات یہاں قتل کیا گیا تھا، میں ہر ماہ اسی رات کو بار بار قتل کیا جاتا ہوں، یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے۔ معزز سامعین حضرات، صدیوں کے مسافر خاتون کی یہ قدیم داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔